مطالعے سے پہلے چند باتیں۔ برمودا تریکون کے بارے میں لکھنے کا مقصد آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کرنا ہے جو آپ نے اپنے صحابہ کو فتنوں کے بارے میں دی۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور ان کو تمام فتنوں سے بار بار آگاہ فرماتے تھے۔ نہ صرف آگاہ فرماتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بستی میں جب ایک یہودی کے ہاں ایسے لڑکے کا پتہ چلا جس میں دجال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ خود وہاں تشریف لے گئے اور چھپ کر اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ یمن میں ٹڈیاں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ پریشان ہو گئے اور اسی کی تحقیق کرائی، کیونکہ ٹڈیوں کا ختم ہو جانا علامات قیامت میں سے ہے۔ برمودا تریکون، شیطانی سمندر اور اڑن تشتریوں کے بارے میں انگریزی زبان میں بہت کچھ لکھا جاتا رہا ہے، لیکن یہ تمام تحریریں یا تو محض واقعات بیان کرتی ہیں یا زیادہ سے زیادہ سائنٹیفک انداز میں اس موضوع پر بحث کرتی ہیں۔ مسلم محققین میں محمد عیسیٰ داؤد مصری نے برمودا اور اڑن تشتریوں پر گہری تحقیق کی ہے اور اس مسئلے کو احادیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جہاں تک راقم کا اس موضوع پر لکھنے کا تعلق ہے، راقم کی مثال ایک دکاندار کی سی ہے جو اپنا سودا بیچنے کے لیے گاہک کو طرح طرح سے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنا یہ سودا درد امت ہے، اس درد کو اپنے مسلمانوں بھائی بہنوں کو دینے کے لیے اپنی کج فہم میں جو طریقہ آتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے، ورنہ کیا برمودا تریکون والا اور کیا اڑن تشتریوں والا ایک ننھی سی جان اللہ نے دی ہے، اسی کی امانت ہے، جب چاہے لے لے۔ ہر ایک کو اپنا جواب اپنے مالک کے سامنے دینا ہے۔ تو یہ درد اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ فوج در فوج فکری گمراہی کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، نہ حالات کو قرآن کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں موجودہ وقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے تجزیے، تبصرے اور مستقبل کی پیشن گوئیاں سن کر کبھی ہنسی آتی ہے اور کبھی رونا۔ اس طرح وہ حق و باطل کے معاملات میں اپنی زبان و عمل سے دجال کے لشکر کے معاون بن رہے ہیں اور امام مہدی کے مجاہدین کی دل آزاری کا سبب بن رہے ہیں۔ کتاب 2 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب کے 3 حصے، شیطانی سمندر، برمودا تریکون، اڑن تشتریاں۔ دوسرے باب میں فتنوں سے متعلق احادیث ہیں۔ اس کتاب میں ان احادیث کو بیان نہیں کیا گیا ہے جن کو راقم نے اپنی کتاب تیسری جنگ عظیم اور دجال میں
بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام مہدی اور دجال کے بارے میں اگر مزید تفصیل درکار ہو تو راقم کی مذکر کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ جہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ دجال برمودا تریکون میں ہے یا شیطانی سمندر میں، اڑن تشتری کا مالک وہی ہے یا کوئی اور، اس طرح کی تمام بحثوں میں راقم کا نقد نظریہ یہ ہے کہ محققین کی مختلف آراء کو محض نقل کر دیا جائے۔ چونکہ دجال کے بارے میں قطعی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، لہٰذا بندے کو ان میں سے کسی بھی رائے پر اصرار نہیں ہے۔ البتہ کسی رائے کی تائید اگر کسی حدیث سے ہوتی ہے تو اس حدیث کو بیان کر دیا ہے۔ یہی معاملہ اڑن تشتریوں کے حوالے سے ہے۔ چنانچہ کتاب میں بیان کیے گئے محققین کے نظریات و خیالات کے مقابلے میں کسی بھائی کے پاس قرآن و حدیث سے دلائل موجود ہوں تو وہ قابل ترجیح ہیں۔ بندے کا اصل مقصد لوگوں کو اس خطرے کی نوعیت کا احساس دلانا ہے جو ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے اور دروازے جھنجھوڑ کر پوچھ رہا ہے کہ اس حق و باطل کی جنگ میں تم کس کے ساتھ ہو۔ دجال اڑن تشتری پر آئے اور حقیقی گدھے پر، وہ شیطانی سمندر میں ہو یا اصفہان میں، ڈک چینی اس سے ملا ہو یا کوئی اور، اس پر ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے، لیکن وہ سب برحق ہے جو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور اس کی قوت کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس سے بچنا، اس سے بغاوت کرنا، اس کے منہ پہ تھوکنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سو اسی فرض کی یاد دہانی کے لیے جو کچھ بن سکا وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ کچھ دوستوں نے راقم کی کتاب تیسری جنگ عظیم اور دجال کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ کتاب میں ڈرایا بہت گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہی ہے تاکہ امت اس فتنے سے غافل نہ ہو۔ دجال کا بیان سن کر صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ آنسوں سے رونے لگتے تھے۔ چنانچہ یہ بیان ہی ایسا ہے کہ اس کو پڑھ کر ڈرنا ہی چاہیے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ راقم کا مقصد صرف ڈرانا نہیں بلکہ خبردار کرنا ہے تاکہ اس فتنے سے بچنے کی تیاری کی جائے۔ ڈرنا اس معنی میں نہیں چاہیے کہ مایوس ہو جائے، اور مایوسی سے نکالنے کے لیے راقم جہاد اور مجاہدین کی کامیابیوں کے تازہ حالات بھی لکھتا ہے تاکہ مسلمانوں کو دجالی قوت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ رہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی میدان میں صورتحال کیا ہے اور کامیابیاں کس کے قدم چوم رہی ہے۔ چنانچہ دجال کے فتنے اور اس کے اتحادیوں کی قوت کے بارے میں جانیے، اور جہاد کے میدانوں سے آنے والی خبریں مجاہدین کی زبانی نہ کہ میڈیا کی بھی سنیے، اور اپنے سچے اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ وہ کس قسم پرسی کے عالم میں امام مہدی کے لشکر کو مضبوط کر رہا ہے۔
یاد رکھیے کہ اگر فتنوں سے بچنے کے لیے فوری احتیاطی تدابیر نہیں کی گئیں تو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ امام مہدی اور دجال کے بارے میں احادیث کا مطالعہ کر کے آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بہت اہم وقت ہے، چنانچہ ہم وقت میں اہم فیصلے کر کے ہی ہم خود کو، اپنے گھر بار، مساجد و مدارس اور اپنے علاقوں کو بچا سکتے ہیں۔ کتاب میں پڑھنے کے بعد جتنے زیادہ افراد تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیے۔ لوگوں کو احادیث کی روشنی میں حالات کو سمجھنے کی دعوت دیجیے۔ گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو دجال اور اس کے فتنوں کے بارے میں بتائیے۔ کتاب کی تیاری میں جن کتب سے استفادہ کیا ہے ان کے حوالے آخر میں دیے گئے ہیں۔ محض دوستوں اور بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ دنیا کے ہنگاموں میں زیادہ وقت نہیں مل سکا، سب کتاب میں جو غلطی نظر آئے وہ راقم کی کمی علمی سمجھے گا۔ بہت سے دوستوں نے کتاب کی تیاری میں تعاون کیا ہے، بلکہ بعض نے تو زبردستی ہی یہ کتاب لکھوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا فرما دیں۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں دجالی قوتوں کے خلاف لڑنے والوں کو ضرور یاد رکھا کیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے بد دعائیں کیجیے کہ اللہ ان کی سازشوں کو ہی ان کی تباہی کا سامان بنا دے۔ اس گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجیے۔ اپنی بے ہنگم زندگی کی یہ کشتی حالات کی موجوں پر ہچکولے کھا رہی ہے۔ دعا کیجیے کہ کوئی موج آ کر اس ڈولتی کشتی کو بھی منزل پہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے اور امت مسلمہ کے لیے اس کو نفع کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔